اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ کہ آپ سب بچوں کے سامنے ہم جیسا ناچیز آپ کے کلاس میں آیا ہوں، اور بڑی فکروں کے ساتھ ماشاءاللہ جو آپ کے سر ہیں اقبال سر، ماشاءاللہ بڑی فکروں سے، ان کے اندر بھی دین کی بڑی فکر ہے کہ کس طریقے سے یہ جو مجمع ہے، یہ جو بچوں کا ہے، یہ آنے والے فیوچر کے اندر یہ دین کی فکروں کو لے کے چلنے والا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ بچی ابھی آگے چل کے نسلوں تک دین جاتا، بچوں کے اندر دین آنا، لڑکیوں کے اندر دین آنا نسلوں تک کا دین ہے۔ اور بچے ماشاءاللہ ابھی سے اگر ان کے اندر دین کی فکریں ہوں گی اور ابھی سے ان کے اندر امنگیں ہوں گی دین کی، جیسے ایک امنگ ہوتی ہے دنیا کی بھی ہے نا، ہمارے دماغ میں ہمارے سوچ کے اندر بھی یہ فکریں ہے کہ ہم آگے چل کے کچھ نہ کچھ دنیا کے اعتبار سے ہم ترقی کریں۔ تو ایک ترقی ہمارے ذہن میں تو یہ چیز ہے کہ دنیا کی ترقی ہو، اور دوسری ترقی یہ ہے کہ اللہ کی دین کے ساتھ اگر ہم دنیا کے اندر قدم اٹھائیں گے تو اللہ ہمارا ہر قدم اللہ کی مدد کے ساتھ ہوگا۔ ہمارا ہر قدم اللہ کی مدد اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دین کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ اللہ کے دین کو اپنانا ہوگا۔ اللہ کے دین کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہر قدم پہ اللہ کی مدد کو ہم پائیں گے۔ ہاں، ہم تک جو دین آیا، یہ ہم تک دین آیا بڑی قربانی سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ جیسے کہ اور بڑی بات نہیں، بڑے لوگ نہیں، جیسے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو دنیا کے اندر ہمارے ہندوستان میں آئے، کتنے سال کی عمر تھی؟ 17 سال کا نوجوان بچہ، ہندوستان میں کفرستان تھا لیکن اکیلا بچہ آیا 17 سال کا، پورے ہندوستان کے اوپر محنت کی، اللہ نے سارا نقشہ بدل دیا۔ ہاں، ڈاکٹر ثناء اللہ خان صاحب ہیں، ڈاکٹری کرنے کے لیے فرانس گئے، 20-22 سال کا بچہ فرانس گیا ڈاکٹر بننے کے لیے، اور وہاں پہ جانے کے بعد ایک فکر یہ بھی جاگی کہ میں جیسے میں ڈاکٹر کرنے کے لیے فرانس آیا ہوں تو کیوں نہ میں یہاں پر اللہ کے دین کی فکر بھی دیکھی۔ انہوں نے وہاں پر یہاں بالکل زیرو تھا اللہ کے دین کی محنت، نظام بالکل نہیں، نمازوں کا مساجد کا بالکل کوئی نظام نہیں تھا۔ ہاں، لیکن جب اللہ کے دین کی محنت کا سوچا، انہوں نے فکر امنگ لی دل کے اندر، آج ایک ایسا وقت ہے ان کی فکروں کے اوپر کہ 3000 مساجد آج موجود ہیں، آباد ہیں۔ کس کی فکروں پر؟ ایک 20-22 سال کا لڑکا ڈاکٹر ثناء اللہ خان صاحب اکیلے کی فکر، کتنی عمر تھی؟ ہاں، اللہ کے دین کو عمر کی ضرورت نہیں ہے، دل کی فکر ہونا۔ کیا چاہیے؟ ایک دل کی امنگ ہونا، جیسے مستورات کے اندر بھی، جیسے لڑکیوں کے اندر بھی، جیسے آج اس صحابہ کے دور کے اندر، ہاں صحابہ کے جب بھی اللہ کے دین کی آواز لگتی سب سے آگے مستورات رہی ہے۔ اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے سب سے زیادہ لڑکی آگے آئی ہے، بچے آگے آئے ہیں۔ بچوں نے صحابہ کے دور کے اندر پنجوں کے بل اپنے آپ کو کھڑا کیا اللہ کے دین کے لیے۔ کیا کے بل کھڑا کیا؟ پنجوں کے بل۔ یعنی اس کا کیا مراد ہے کہ جیسے قد چھوٹا تھا اور انہیں بتانا تھا کہ ہم بھی بڑے ہیں، اس لیے پنجوں کے بل اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا کہ ہم اللہ کے نبی، ہم بھی بڑے ہیں، ہمیں بھی اللہ کے راستے میں آپ قبول کیجیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے دین جو ہے یہ عمر کی قید نہیں ہے۔ جیسے ماشاءاللہ آپ سب جو ہے ہر طرح کے یہاں پر بچے بیٹھے ہوئے، ہر عمر کے ہیں نا، سب یہ فکر میں بیٹھے کہ کیسے ہم دنیا میں ترقی ملے گی ہم سب کو دین کی فکر کے اوپر۔ ہم سب کو بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کے دین کی فکر کرنا ہے، تاکہ اب میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جو پڑوس ملک کے ہمارے بہت بڑے عالم دین ابھی حیات ہے ماشاءاللہ، ان کا وہ خود قصہ بیان کرتے کہ میرے والدین بڑے نیک تھے، میری 6 سال کی عمر تھی، 6 سال کی عمر میں ہی اللہ تعالیٰ میرے والدین نے مجھے ولیوں کے واقعات کی کتاب ہاتھ میں دے چکے تھے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں۔ اور ان سے کہا گیا کہ حضرت ہمیں ایسا پتہ چلا ہے کہ 30 سال کی عمر سے پہلے اللہ کے نبی 100 سے زیادہ خواب میں ان کے آ چکے تھے۔ کون آئے تھے خواب میں؟ ہمارے نبی کو پتا ہے نا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال کی عمر میں ہی 100 سے، کسی نے پوچھا بھائی حضرت آپ کی کارگزاری سنا، آپ کو ایسا مرتبہ آپ کو کس وجہ سے ملا؟ انہوں نے کہا 6 سال کی عمر سے ہی میرے والدین نے مجھے ولیوں کی واقعات کی کتاب ہاتھ میں تھما چکے تھے کہ آپ یہ پڑھتے رہو کہ اللہ کا ولی کیسا بنتا ہے، اللہ کے دوست کیسا بنا جاتے ہیں۔ اور مستورات کے اندر بھی ایسی بڑی عورتیں گزری ہے اللہ والی جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کر لیا۔ ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں۔ 10 صحابہ ایسے تھے
جن کو دنیا میں 10 صحابہ کو اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور سارے صحابہ کم و بیش 1.25 صحابہ ایسے صحابہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کو وعدہ کر دیا کہ سارے صحابہ کو جنت ملے گی۔ کیوں کیا وعدہ؟ ان صحابہ نے اپنے آپ کو ڈھالا تھا اللہ کے دین کے اوپر۔ اب ہماری جوانی، اب ہماری یہاں سے جو ہے بچپن سے ہماری شروعات ہے، ایسا ضروری نہیں کہ ہم بڑے ہونے کے بعد اللہ کے ولی بنیں، بچپن سے ہمارے اندر شوق ہو۔ ایک ہارون رشید بڑے نیک بادشاہ گزرے دنیا کے اندر، ہارون رشید، ان کا لڑکا کتنے سال کا تھا؟ 16 سال کی عمر تھی، لیکن 16 سال کی عمر میں ہی اللہ نے اس کو ولی بنا دیا تھا۔ اور یہی نہیں، ایک مرتبہ دلی کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، نام بھول رہا ہوں، اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ انہوں ایک مرتبہ ان کی ماں کے پاس آئے کہ امی کہا کہ امی آج تو آپ کے بیٹے کا کارنامہ آپ کو پتہ چلا، کارنامہ کیا ہوا آپ کے بیٹے کے ساتھ؟ امی نے کہا بتا کیا ہوا؟ مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا آپ کے بیٹے کو جو بھی دیکھتا ہے وہ دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیتا ہے، دیکھتے ہی آپ کو کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بیٹا یہ آپ کا کمال نہیں ہے، کمال تو میرا تھا جب بھی آپ کو دودھ پلایا کہ بغیر وضو کے آپ کو دودھ نہیں پلایا۔ یہ ماں کی قربانی تھی، اور ماں کا نتیجہ تھا کہ بچوں نے جو ہے بچے بھی دیندار بن گئے ماں کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے جو لٹیرے بادشاہ تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی ان کی کیا ہوا؟ چھوٹے کی بچوں کی سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے بادشاہوں کو، جو لٹیرے تھے ان کو ہدایت دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ان کی ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور مدرسے کے لیے بھیجا تو اشرفی تھی ان کے یہاں پر سلائی کر کے ماں نے دے دی۔ اب راشد لٹیرے ملے کہ بچے سے آپ کے پاس ہے؟ بولے ہاں ہے میرے پاس۔ کہاں پر ہے؟ کہ چھپا کے رکھا یہاں پر۔ بولے آپ تو اس کو، یہ بات تو آپ چھپا سکتے تھے، یہ بات تو آپ۔ تو انہوں نے کہا ہمارے گھر پہ جو ہماری امی کہتی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا نہیں کہنا؟ جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں سچ کہہ رہا ہوں، یہاں پر میرے اشر بھی چھپا کے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جملے پر وہ جو لٹیرا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی سچ بولنے کے اوپر۔ تو ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں، ہم سچ بولنے کے، اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ اپنے والدین کی خوب خدمت کریں، اپنے گھر پہ جا کر جب سلام کریں۔ دیکھو روزی کو جو بڑھانے والی چیز ہے، 3 چیزیں گھر کے اندر جب جائیں گے نا، اپنے گھر میں ہم اس کو اپنے والدین کو کہیں، سب سے پہلے گھر میں ہو کے ہم سلام کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سلام کریں گے۔ دوسری چیز قل هو اللہ احد کا سورہ ہے، اور تیسری چیز درود پاک ہے۔ یہ 3 چیزیں پڑھیں گے نا، اللہ روزی کو اتنا بڑھا دیں گے ہم تصور نہیں کر سکتے اتنی روزی ہمارے گھروں میں برکت ہوئی۔ یہ ساری چیزیں فاؤنڈیشن ہے ہمارا، یہ ہمارے لیے یہ فاؤنڈیشن ہے۔ اب دیکھو ہم آپ کے سامنے اس لیے آئے ہیں تاکہ ابھی ہمارے سامنے چھٹیوں کا نظر ہو رہا ہے نا، سال میں 2 مرتبہ آتی ہے نا، ایک تو گرمی کی چھٹی آتی اور ایک ابھی یہ دیوالی کی چھٹی آئی، تو کیوں نہ ہم اس کو قیمتی بنائیں۔ ایک برف ہوتا ہے نا، برف کی بھیلی، برف کا بھیلی کا کام کیا ہوتا ہے؟ پگھلنا۔ کیا ہوتا ہے اس کا کام؟ پگھلنا ہوتا ہے۔ چاہے اسے مٹکے میں ڈال دو آپ، چاہے روڈ پہ ڈال دو، مٹکے میں ڈالیں گے تو پانی ٹھنڈا ہوگا، لوگ پیئیں گے دعائیں دیں گے، ایسے ہوگا نا، لوگ پیئیں گے تو دل سے آٹومیٹک کیا نکلیں گی؟ دعا نکلیں گی۔ اے اللہ جس نے بھی ٹھنڈا پانی کیا، اے اللہ اس کے لیے کیا کرے؟ دل سے دعا دیں گے آدمی۔ اور وہی برف کی بھیلی کو اگر ہم روڈ پہ ڈال دیں گے تو روڈ پہ ڈالنے کے بعد کیچڑ ہوگا، لوگ گریں گے تو دل سے بد دعا نکلیں گی۔ تو ایسی ہماری زندگی ہے، ہم جو ہے اس کو اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں گے تو قیمتی بنے گا، لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ ماشاءاللہ وہ بچہ اللہ کے راستے میں گئے تھے، اللہ کے راستے میں جانے کے بعد ان کے اندر یہ سدھار آیا، یہ نیک بن گئے، بازو والے سب کو، انکل کو، آنٹیوں کو، سب کو سلام کرتے ہیں۔ ہاں کتنے پتہ نہیں کتنے نے، اب ہم اس کا نیکی کے ہم ذریعہ بن گئے۔ بتا دعا ملیں گے نہیں ملیں گے ہم کو؟ اگر ہماری زندگی، اگر ہم نے چھٹیوں کا اوقات کو اگر صحیح نہیں گزارا تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ وہ برباد ہو جائے گی، اتنا قیمتی ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے وہ قیمتی ہمارا بن جائے، چھٹیوں کا موقع ہے، اور اس لیے ہم کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ ابھی جو ہے 27-28 سے اللہ کے راستے میں جماعتیں جانے والی ہے، 10 دن کی، 3 دن کی ہم عزائم کریں، اپنے گھر میں جا کے مشورہ کریں کہ ابو سے کہیں کہ ہمیں اللہ کے راستے میں جانا ہے، تاکہ ہم جائیں گے نیک بنیں گے۔ ہمارے نیک بننے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی آسان کریں گے۔ جب دین آتا ہے نا تو دین جو ہے خیر و برکت لے کر آتا ہے۔ ہماری نبی کی زندگی دیکھیں، بچپن سے ہی ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ نظام بنایا تھا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی کی طفل میں اللہ سارے دنیا کا نظام چلایا ہے۔ اب ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، ہم ابھی سے لے کے، بچپن سے لے کے فکر لیں کہ نمازوں کا اہتمام ہو ہمارے اندر، ہے نا، بچپن سے ہی نمازوں کا شوق ہو،
बचपन से ही है ना अल्लाह का जिक्र का शौक हो, कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम का शौक हो। अभी तो माशाल्लाह हम सब मकतब में जाते हैं ना, इसलिए वो हम अभी से ही कुरान पाक का तिलावत का एहतमाम। ऐसी कितनी सूरतें हैं जो हमारी हिफाजत करती है, कितनी सूरह मुल्क है, सूरह सजदा है, सूरह और सूरह वाक़िया है। सूरह वाक़िया के ताल्लुक से आता कि सूरह वाक़िया वो सूरत है जिस घर में पढ़ी जाती है जिंदगी भर वक्त तक उस घर में फाका नहीं होगा। हदीस पाक का मफ़हूम है कि सूरतुल वाक़िया सूरतुल गनी है। 27 पारे में सूरह रहमान के बाद सूरह वाक़िया है। ये सारी चीजें करने के लिए ये आमाल है, अपनी जिंदगी में अभी से हम करेंगे, एक वक्त आएगा अल्लाह वक्त का वली हमको बनाएंगे। जैसे दुनिया में अल्लाह वाले गुजरे ना दुनिया के अंदर, आज बड़े अदब एहतराम से नाम लिया जाता उनका, तो हम भी दुनिया से जाएंगे, लोग हमसे दुआ देंगे क्यों हो ये लोग थे दुनिया के अंदर बड़े नेक थे और आज दुनिया से जा रहे हैं तो खस्ते हंसते जा रहे हैं। तो हम भी आज से नियत करें इंशाल्लाह कि अपनी जिंदगी को इताअत के साथ, वालिदैन की खिदमत के साथ, है ना, घर पे आगे इतना अदब एहतराम हमारे अंदर वालिदैन का, तो आज हमारा जो माशरा बन गया है, माँ बाप को ताना देना, आज जोर से बात करना, मुंह चिढ़ा के बात करना वालिदैन, ये सारी चीजें जो है ये शैतानी हरकत है। इसको खत्म करने के लिए तो हमें तो क्या करना है, ये सारी चीजें खत्म करने के लिए ये दीन की मजलिस से बार बार मुज़ाकरे होते हैं। माशाल्लाह सर ने भी हमको वक्त दिया था। अल्लाह आपको सर को खूब जज़ाए कर दे, अल्लाह ताला सर की हर जायज तमन्ना पूरी करे, और अल्लाह ताला जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हैं ना, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में खूब गरीबियों से नवाजे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।